ہر امام نے چاہا کہ وہ پہچنوایا جائے۔ 7 ہجری مولائے متقیان مدینہ منورہ میں ہے۔ رسول مدینے سے 80 کلومیٹر دور خیبر کے مقام پہ ہیں۔ بہت سارے نہیں، سارے کے سارے صحابہ رسول کے ساتھ ہیں۔ روزانہ کا دستور ہے، علم لے کے جاتے ہیں، جتنی تیزی سے جاتے ہیں اتنی تیزی سے واپس آتے ہیں۔ روزانہ کا معاملہ یہ ہوا، فضائل مرتضوی کے مؤلف نے لکھا کہ لڑنے کوئی جاتا نہیں ہے، صرف علم لے کے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علم لے کے جاتے ہیں تو عرفان تو ہے نہیں، عرفان ہوتا تو وہ کیفیت نہ ہوتی، اس لیے کہ علمدار کی خصوصیتیں ہوتی ہیں، علمدار ہر کوئی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 39 دن تک صاحب فضائل مرتضوی لکھتے ہیں کہ 3 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی کا نام مرحب ہے، دوسرے بھائی کا نام انتر ہے اور تیسرے بھائی کا نام حارث ہے۔ روزانہ وہ آتے تھے، حارث دروازہ کھول کے اپنی شکل دکھاتا تھا اور 39 دن تک کسی کا عرفان ہوا ہو نہ ہوا ہو، حارث کا عرفان ان کو ہو گیا تھا کہ شکل دیکھتے تھے، اس نے شکل دکھائی اور پھر پتہ نہیں، جب رسول کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو لشکر کہتا تھا کہ سب سے آگے علمدار تھے اور علمدار یہ کہتا تھا ہم کیا کریں، سب سے آگے لشکر تھا۔ 39ویں دن رسول نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول کا محب ہوگا، اللہ و رسول اس کے محبوب ہوں گے۔ یہ جملے کہے اور اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان تمام صفات کے حقدار ہم میں سے ہی کوئی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے کہیں نہ کہیں شک ہے وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن شب میں رسول کا اعلان، صبح تک علم کے لیے شب بیداری، اور صبح کو رسول کے خیمے میں جم غفیر، اور رسول کہہ رہے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ حکم ہوا ناد علی مظہر العجائب، ناد علی پڑھی، ادھر سے علی نے قدم بڑھایا، ایک قدم مدینے میں تھا، دوسرا قدم خیبر میں تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ بلایا، قریب بلا کے پوچھا طبیعت کیسی ہے، کہ سرکار آشوب چشم ہے، لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، اور پھر علی کا کہنا ہے کہ زندگی بھر کبھی آشوب چشم نہ ہوا۔ عرفان دیکھیے لعاب کا، عرفان دیکھیے لعاب کا، بس تاریخ کہتی ہے کہ آگے بڑھ کے رسول نے علم دیا، لو یہ علم لو۔ بس ایک ہی سوال کیا، کب تک لڑوں، کب تک لڑوں؟ کہ جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ علم لے کے گھومے اور خیبر کی طرف چل پڑے۔ کسی نے پوچھا علی ٹھہرو، لشکر کو تو لے جاؤ۔ تڑپ کے کہا اگر لشکر سے کام ہوتا تو کبھی کا خیبر فتح ہو جاتا، لیکن نہیں، علم لے کے چلے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو لشکر کی ضرورت ہو وہ لشکر کا انتظار کرے، یہاں لشکر کا کوئی انتظار نہیں، علم لیا اور لے کے چلے۔ اب جو جملہ پہنچانا چاہتا ہوں اس کو توجہ فرمائیے گا۔ جب پہنچے ہیں تو خیبر کا دروازہ ایسا نہیں تھا کہ بس ایک دروازہ تھا، اس کو سمجھنا ہے تو یہی نہیں کہ یہ سامنے دروازہ ہے کہ باہر پورا ایک بنا ہوا، اس کے اندر 2 پلے لگے ہوئے ہیں۔ وہ 2 پلے ایسے تھے کہ 40 افراد کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، لیکن جو اوپر کا معاملہ تھا نا، اس کے اوپر ایک یہودی عالم بیٹھا ہوتا تھا،
اس کا کام تھا ہر آنے والے کو دیکھنا. وہ روز دیکھتا تھا روز ہنستا تھا، روز دیکھتا تھا روز ہنستا تھا. وہ ہنستا تھا معاملہ ختم ہو جاتا تھا، آنے والا چلا جاتا تھا. اب 40ویں دن جو اس نے دیکھا کہ آنے والا بڑے اطمینان سے آ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، تو ایک مرتبہ اطمینان دیکھ کے چونکا، چونک کے اٹھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے آگے بڑھا اور بہت عجیب سی کیفیت کے ساتھ پہچاننا شروع کیا، پہچاننا شروع کیا. اور ایک مرتبہ واپس پلٹا، توریت اٹھائی، توریت کھولی، توریت میں دیکھا، بھاگ کے پھر کھڑکی کے پاس گیا، جا کے آنے والے کو دیکھا، پھر پلٹا، پھر توریت کھولی، پھر پڑھا، پھر جا کے دیکھا. کئی مرتبہ یہ کام اس عالم نے کیا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی قریب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علی نے آتے ہی علم کو پتھر پا نصب کر دیا. داؤد کو لوہے کی موم کرنے کی قوت دینے والا علی، توجہ کیجیے، اپنے ہاتھوں سے علم نصب کیا. علم کا نصب ہونا تھا، عالم کے قدم رکے اور اوپر سے دیکھ کے کہا من انتا، تم کون ہو، تم کون ہو؟ سر اٹھا کے دیکھا اور کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. یہ بھی عرفان کی منزلیں ہیں. اگر عرفان نہ پہنچانا ہوتا تو کبھی باپ کا نام نہ لیتے. باپ کا نام لیا ہی اسی لیے کہ صرف مجھے نہ پہچانو، میرے باپ کو بھی پہچانو. توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی کہا انا علی ابن ابی طالب، پیچھے پلٹا، پھر توریت پڑھی اور بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد کہا اب کوئی طاقت، کوئی قوت خیبر کو مفتوح ہونے سے نہیں بچا سکتی. درحال گفتگو ختم ہو گئی. میں نے بھی کتاب میں پڑھ لیا مگر میں رکا اس لیے کہ مجھے مطالعہ مزید کرنا تھا. اب میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ علی آئے، حسب سابق دروازہ کھلا. حارث نے سمجھا 39 دن والے ہیں، اس نے چاہا لیکن کیا کریں، وہ تو سامنے کھڑا ہے. باہر نکلا، روایت کے جملے ہیں 2 حصوں میں حارث ہو گیا، انتر نکلا وہ بھی 2 حصوں میں ہو گیا. ایک مرتبہ پتہ چلا مرحب کو کہ کوئی ہے جس نے تیرے دونوں بھائیوں کو مار دیا. بڑے تم تراخ کے ساتھ نکلا اور روایتوں نے لکھا ہے کہ رجز پڑھتا ہوا نکلا. انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے. مرحب میں ایک لفظ بدلا، وہی زمین، وہی بحر، وہی وزن، وہی کیفیت، وہی لہجہ، وہی انداز. تڑپ کے علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. سن لیا آپ نے؟ اب آپ کی مرضی ہے مان لیں یا پہچان لیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ مان لیں یا پہچان لیں. ماننے کی منزلیں ہو تو خاموشی کافی ہے، لیکن اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اب جملے آخر کاظمی عرض کر رہا ہے، اگر علی پہچانوانا نہیں چاہتے تھے تو دونوں جگہ نام علی بتاتے. توجہ فرمائیے گا، دونوں جگہ جب عالم نے پوچھا تھا تب بھی کہتے میرا نام علی ہے، اور جب مرحب نے کہا تھا تو کہتے میرا نام علی ہے. لیکن نہیں کیا کیا، عالم سے کہا میرا نام علی ہے، مرحب سے کہا میرا نام حیدر ہے. یا علی یا تو کہیے کہ میرا نام حیدر ہے، عالم کہیے تو اس سے بھی کہیے میرا نام حیدر، مرحب سے کہیے تو اس سے کہیے میرا نام حیدر. یا اگر عالم سے آپ نے علی کہہ دیا تو عالم کے ساتھ ساتھ آپ مرحب سے بھی کہیے میرا نام علی ہے. لیکن علی کہیں گے دیکھو منوانے نہیں آیا، پہچانوانے آیا. مولا کیسا پہچانوانا؟ کہ عالم کو وہ نام بتایا جو نام میرا توریت میں لکھا ہے.
توجہ فرمائیے گا، عالم کو وہ نام بتایا جو توریت میں لکھا ہے، چونکہ عالم توریت ہے، توریت میں نام ہے ایلیا، لکھا ہے آج بھی ایلیا موجود ہے، علی کا عبرانی لفظ ایلیا موجود ہے، تو عالم کو وہ بتایا جو اس کا علم میں تھا۔ اور جب مرحب آیا تو مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھ کے مرحب پہ ٹٹول کے کہا خبردار ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ یہ بات یا مرحب کی ماں کو پتا تھی یا مرحب کو پتا تھی؟ علی کے سامنے جیسے ہی آنے والا کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو علی نے فون کر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ عالم کو وہ بتایا جو توریت میں ہے، مرحب کو وہ بتایا جو اس کے دماغ میں ہے۔ یہ بتانے کے لیے یاد رکھو میں منوانے نہیں آیا، میں پہچانوانے کے لیے آیا ہوں۔ جو مانا جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو پہچانا جائے وہ علی ہوتا ہے، جو پہچانوایا جائے وہ علی ہوتا ہے۔ پہچانو پہچانو تو علی نے بھی پہچانوایا۔ اور مزید گفتگو کو آگے کر دوں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے، ماننے کا نام مذہب نہیں ہے، پہچاننے کا نام مذہب ہے۔